نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ محمد ارمغان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ہاں جی بھائی عثمان بھائی، اب آپ اپنا سوال کریں۔ Am I audible to you؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے علی بھائی جان، میرا تعارف آپ سے ہوا تھا، آپ کی ویڈیو ایک ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 75A 75B، جی بدعت کے پہلی اوپر۔ ویڈیو بدعت کے اوپر۔ میں نے وہ پہلی ویڈیو آپ کی دیکھی تھی 2017 میں، آلموسٹ میں اس وقت 15-16 سال کی عمر کا تھا۔ میں نے آپ اور کی لائف سٹوری سن لی ہے، آپ سوال کریں۔ ہاں، میں سوال کروں، آئی ایم گوئنگ تھرو ڈپریشن حضرت، اور پچھلے 4 سال سے میں ڈپریشن میں ہوں۔ پہلے مائلڈ ڈپریشن ہوا، پھر میجر ڈپریشن، پھر سوسائڈل ڈپریشن، اور میں سائیکائٹرسٹ سے بھی رابطہ میں ہوں، کنسلر سے بھی رابطہ میں ہوں، تھراپسٹ سے بھی رابطہ میں ہوں، اور سب دوا بھی چل رہی ہے، لیکن حضرت سکون نہیں ملتا ہے، دھڑکن سنائی دیتی ہے، بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ لگتا ہے، کسی بھی جگہ اچھا نہیں لگتا ہے، روم میں اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں، لائٹ آف رکھنا پسند کرتا ہوں، کسی سے بات کرنا نہیں اچھا لگتا ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک سے پیٹ درد دے رہی ہے، لیکن کچھ کھانا نہیں ہے، مجھے جو سب سے پسند چیزیں ہیں وہ بھی آپ لا کے رکھ دو گے تو میں نہیں کھاؤں گا، اس طرح کا میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، اور بہت ڈیٹیچ ہو گیا ہوں لائف سے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کھانے کا دل نہیں کرتا، ہاں اس وقت حضرت، کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا؟ کیا کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے؟ کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا حضرت، بس نہیں بیٹھے لیکن بیٹھے رونے لگتا ہوں۔ آپ سب سے بہتر اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا غم لاحق ہو گیا ہے؟ فکر آخرت لاحق ہو گئی ہے؟ موت کا فکر غم آپ آخرت کو؟ نہیں، موت کا غم تو نہیں ہوا حضرت، میں نے 2-3 بار سوسائڈ اٹمپٹ کیا، لیکن آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، وہ حضور نے سوسائڈ پہ پروٹیسٹ کیا تھا، نماز جنازہ نہیں پڑھا کر، کسی ایسا نہیں پڑھی ہے؟ پروٹیسٹ ہوا۔ ہاں نہیں پڑھی تھی، ایز اے پروٹیسٹ وہ بتائے تھے کہ سوسائڈ از ناٹ دا آنسر ٹو دیز کوشچنس۔ تو میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اور آپ نے ایک اور میں ویڈیو آپ سے کلپ میں، سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا اور بھوک محسوس کر رہا ہوں، کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس وقت کیا کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے؟ بس حضرت ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچھ نہ پوچھے، کوئی کچھ نہ بولے، ایک دم وہ چپ رہوں، اندھیرا کر کے لائٹ آف کر کے بیٹھا رہوں، کسی سے بات کرنا نہیں ہے، کوئی کچھ چلو یہ تو بولے اچھی ایک بات دم۔ ہے، بولنے سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، کم بولنا کوئی بری بات تو نہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں، چڑچڑا ہو گیا ہوں علی بھائی جان، بہت زیادہ غصہ آتا ہے میرا خیال یہ ہے اگر آپ کو یہ سمجھ ہے نا کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، جی تو پھر آپ اپنی اس غلط عادت کے اوپر قابو پا سکتے ہیں خوف خدا کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اپنے جی اوپر، ٹھیک ہاں ہے، آپ اپنے اوپر یہ غالب کریں کہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے چڑچڑے پن کو، غیر اخلاقی رویوں کو ناپسند کیا۔ یہ اپنے آپ طبیعت کو اس کے اوپر آمادہ کریں، اس چیز کو آپ کو ارن کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی میں نے کئی ایک عادتیں ارن کی ہیں جو میری نیچر کا حصہ نہیں تھی۔ اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص بائی نیچر ذرا تیکھے مزاج کا ہے تو وہ اپنا مزاج صحیح نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے ایفرٹ کر کے، اپنے اوپر خوف خدا کا غلبہ کر کے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے حقوق کی پاسداری کے پوائنٹ آف ویو سے، آخرت کی جواب دہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ میں سوئسائڈ سے رک گیا کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ چیز اللہ کی نافرمانی ہے، اسی طریقے سے اپنی صحت کی قدر نہ کرنا اور جان بوجھ کے اپنے جسم کو کھانے سے محروم رکھنا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اپنے آپ کو انٹلیکچولی قائل کریں کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی روزانہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو نبی اسلام نے روزانہ روزہ رکھنے سے یا رات کو جاگ کے عبادت کرنے سے، اس میں غلوف کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں روٹین سے ہٹ کے ہیں، جب آپ انٹلیکچولی قائل ہو جائیں گے نا، پھر آپ اس کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول کی یہ بری چیز ہے، اس کی برائی اپنے اوپر غالب کریں گے، تو پھر
اس چیز کو چھوڑنا اور اس کے اپوزٹ چیز کو جو طبیعت نہیں بھا رہی وہ اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کتنے لوگ آ کے مس بہیو کرتے ہیں. میں انسان ہوں، ظاہر ہے کوئی اسٹینلیس اسٹیل کا تو نہیں بنا ہوا، مجھے بھی غصہ آتا ہے، لیکن میں اپنے غصے کو اوور کم کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ میں ایک بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. دیکھیں سورہ آل عمران میں آیا کہ اے نبی اگر آپ زبان کے تیز ہوتے، یعنی آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا مزاج سخت ہوتا، تو یہ صحابہ آپ کو کب کے چھوڑ جاتے. بلکہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے نبی کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو. اگر تم مزاج کے تیز ہوتے تو تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جاتے. تو نبی الاسلام کو اگرچہ غصہ آتا تھا، آپ سے بڑھ کے غیرت مند کوئی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ اللہ کے لیے معافی کی روش اختیار کرتے تھے، صبر کر لیتے تھے. مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے ہر معاملے میں، گاڈ اورینٹڈ ہو. ونس گاڈ آپ کی ٹاپ پرائورٹی بن جائے گا نا، پھر آپ ہر معاملے میں خدا کو ترجیح اول مانیں گے. خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق چیزیں ہوں، حقوق العباد سے متعلق ہوں، پھر آپ بیچ میں سے نکل جائیں گے. آپ کہیں گے میری مرضی کوئی نہیں، جو میرے رب کی مرضی میں نے وہ کرنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے ایفرٹ بھی پٹ کرنی پڑے. یقیناً جو بھی اچھا کام ہے اس کو کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا پڑتی ہے. جو آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، جس کی طرف آپ مائل ہیں، وہ کام کرنا تو کوئی بہادری نہیں. یعنی اگر آپ کا دل کر رہا ہے میں لائٹ آف کر کے بیٹھا رہوں اور آپ لائٹ آف کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے. بہادری یہ ہے کہ تب یہ چاہ رہی ہے لائٹ آف کروں، لیکن مجھے کوئی گیسٹ ملنے کے لیے آ گیا یا نماز کا ٹائم ہو گیا اور مجھے ابھی مسجد کے لیے جانا ہے، تو میں پھر اس وقت وہ ایکٹیویٹی پرفارم کروں کہ میرے رب کا حکم ہے. یعنی خدا کو ترجیح اول رکھنا ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. تو یہ ہے. باقی وظائف میں نے 3 بتائے ہوئے ہیں. تمام مصیبت اور پریشانیوں کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور تیسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے اور میں تو غلطیاں کرنے والا ہوں، میں ظالمین میں ہوں، تو اس سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ 3 وظائف ہیں، یہ آپ کریں، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. باقی اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کریں کوئی اچھا سا دوست بنائیں. نہ ملے تو آپ ہم سے دوستی کر لیں. ہم سے دوستی کرنے کے لیے ہم سے دوستی کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے ہر وقت دوستی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا سیکنڈ کوشچن. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں آپ کی ویڈیوز شیئر بھی کرتا تھا. جو میرے دوست احباب تھے تو انہوں نے آپ کو ایک دم وہ والا رویہ، آپ جانتے ہیں کون سا رویہ، ایک دم کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، ہم تو انبیاء کے غلام ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جی حضرت، تو دوستی ختم ہو گئی ہے، وہ بات چیت نہیں رکھے، مطلب مجھے گمراہ بول دیا اور فلاں ڈھیکاں، تو ختم ہو گئی ہے، اس سے مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، ایسے دوستوں سے تو نجات ہی ہو جانی چاہیے جو آپ کو اللہ سے بغاوت پہ آمادہ کرے. الحمدللہ. اور حضرت جیسے میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے 3 سال سے نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تو مسجد میں جاتا ہوں تو لوگ ٹونٹ کرتے ہیں، پیپل یوز ٹو ریگ می، پیپل یوز ٹو ٹونٹ می، پیپل یوز ٹو ٹیز می اینڈ ٹیل می کہ یہ ہے وہ ہے. تو میں گھر پر تکبیر پڑھ کر خود امامت کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا وہ بہتر ہے؟ دیکھیں آپ چونکہ آپ کا بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری ہے اور آپ کے ساتھ ایک خاص یعنی ایک سچویشن ہے، تو آپ کے لیے تو گنجائش نکل آئے گی، لیکن عموماً مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن چونکہ آپ ایک خاص کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، آپ نے بتایا آپ کا علاج بھی ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے ٹھیک ہے. جب تک آپ نارمل پوزیشن پہ نہیں آتے، آپ کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا، تو آپ گھر میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے آپ تصویر بنا لیں، پھر اگلے بھائی کو. تصویر بنانے سے پہلے ایک بات بنی ہے. جی جی بولیں. آپ نے ایک بیان میں بولا تھا کہ کسی اچھے مطلب کہ اللہ کے پیارے بندے سے دعا کروانے کے لیے، تو میرے قریب آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے علی بھائی جان. آپ نے میرے بھائی آپ کو دعا کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم ویسے ہی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. چلیں اب آپ نے کہا ہے تو ہم اسپیشلی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے.
آمین. جی علی بھائی چلیں آپ پکچر بنا لیں. جی تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.